امام احمد بن حنبل کون ہیں جی؟ 4 اماموں میں سے ایک ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں۔ کہتے ہیں مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے سند کو جان لیا اور اس کے صحیح ہونے کو بھی جان لیا، یعنی کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ جن کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ثابت ہے کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یذهبون الی رأی سفیان، پھر بھی وہ حدیث کی بجائے امام سفیان کی رائے کی طرف جاتے ہیں، ان کی رائے کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک طرف ہے صحیح حدیث اور ایک طرف کون ہے؟ امام سفیان۔ اور زیادہ امید یہ ہے کہ یہاں پہ سفیان سے مراد امام سفیان ثوری ہیں۔ مجھے تعجب ہے کہ ایک طرف صحیح حدیث اور ایک طرف رائے ہے، قول ہے، فتویٰ ہے امام سفیان ثوری کا، تو یہ لوگ حدیث کو چھوڑ کے امام کی طرف جاتے ہیں۔ واللہ تعالی یقول، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ان لوگوں کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پہ کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ سورہ نور آیت نمبر 63۔ آیت کیسی ہے جی؟ شدید ہے، وارننگ ہے کہ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں ان پہ کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام احمد بن حنبل اتدری ما الفتنہ، کیا جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ڈر جائیں کہ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ فتنے سے مراد کیا ہے؟ امام احمد کہتے ہیں الفتنۃ والشرک، فتنے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یعنی کہ جو نبی علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے کہیں اللہ ان کو یہ سزا نہ دے دے کہ شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ لعلہ اذا رد بعد قولہ، شاید جب وہ آپ کے اقوال میں سے کسی قول کو رد کرے، آپ کی احادیث میں سے کسی حدیث کو مسترد کرے، تو شاید کہ کیا ہو؟ لعلہ ان یقع فی قلبہ شیء من الزیغ، شاید اس کے دل میں کجی میں سے کوئی چیز واقع ہو جائے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ الفاظ کس کے؟ امام احمد کے۔ اور ان الفاظ کو پڑھ کر مجھے وہ آیت یاد آ گئی سورہ صف کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے ہوئے، قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کی، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو جب آپ نبی علیہ السلام کی حدیث کی جان بوجھ کے خلاف ورزی کریں گے، مخالفت کریں گے، تو خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کی نعمت آپ سے چھین نہ لے، کہیں اس کی سزا یہ نہ ملے کہ آپ کفر میں داخل ہو جائیں۔ یہ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں، اور ان کے یہ الفاظ امام ابن بطہ اپنی کتاب الابانہ میں لے کر آئے ہیں، اس سے ملتے جلتے الفاظ۔ اور امام ابن تیمیہ امام احمد کی الفاظ اپنی کئی کتب میں ذکر کرتے ہیں۔ تو ان الفاظ سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حدیث کے ہوتے ہوئے کسی امام کے قول کو پکڑ لینا، چاہے وہ امام سفیان ثوری کی طرح عظیم ہو، فقہ میں، علم میں بہت آگے ہو، جائز نہیں ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی امام کے قول کو اپنا لینا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا ہدف بنانے کے مترادف ہے۔
یہاں پہ ایک وضاحت کر دوں کہ اس آیت میں کیا آیا ہے، یخالفون عن امرہ، کہ یہ وارننگ ان کے لیے ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی کیا کریں، مخالفت کریں، خلاف ورزی کریں۔ اچھا، یخالفون کے بعد کون سا لفظ ہے دیکھیں ذرا، عن۔ یخالفون کے بعد کیا لفظ آیا ہے، عن، جب کہ عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عن کے بغیر۔ کہا جائے گا کہ انہ خالف امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، مخالفت کی ہے۔ یعنی کہ خالفہ کے بعد عن لانے کی ضرورت نہیں ہے، خالفہ کے بعد عن لانے کی ضرورت، یہاں پہ عن کیوں آیا، یہ سوال ہے۔ جواب یہ ہے، یہاں پہ عن آیا ہے تاکہ لفظ یخالفون میں لفظ عارضہ کا معنی بھی پیدا ہو جائے، کیونکہ عارضہ کے بعد ان آیا کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تضمین، کہ ایک فعل ہے اس کے بعد ایسا حرف لایا جائے، ان، فی، لام وغیرہ، جو اس کے بعد نہیں آیا کرتا۔ تو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس فعل میں کسی ایسے فعل کا معنی بھی پیدا کر دیا جائے جس کے بعد وہ حرف آیا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ان لا کے یخالفون میں عارضہ کا معنی پیدا کر دیا گیا ہے، کیونکہ عارضہ کے بعد ان آیا کرتا ہے۔ اب معنی یہ ہو گیا کہ جو نبی علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آپ کے حکم سے اعراض کرتے ہوئے، منہ موڑتے ہوئے، ایک ہے کبھی بھول کر ایسا ہو گیا، غلطی سے ایسا ہو گیا، ایک ہے کہ اعراض کرتے ہوئے جان بوجھ کے، تو اس کے لیے وارننگ ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا دردناک عذاب آ سکتا ہے، وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فتنے سے مراد یہاں پہ کیا ہے، امام احمد نے کیا کہا، شرک۔ تو فتنہ کا لفظ یہاں پہ کیا ہے، نکرہ ہے، تو اس سے مراد شرک بھی ہے، اس سے مراد بدعت بھی ہے۔ امام احمد نے ان معنی میں سے ایک معنی اختیار کیا ہے شرک کا۔ تو سزا یہ بھی مل سکتی ہے کہ جب آپ اللہ کے رسول کی حدیث کی جان بوجھ کے خلاف ورزی کریں، اعراض کرتے ہوئے، کہ اللہ آپ کو کفر میں داخل کر دے، اللہ آپ کو بدعت میں داخل کر دے، یا کسی اور کبیرہ گناہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو داخل کر دے، تو بچنا چاہیے نبی علیہ السلام کی احادیث کی خلاف ورزی سے۔ امام احمد کے ان الفاظ سے امام مالک کے الفاظ یاد آ گئے۔ کن کے الفاظ یاد آ گئے، امام مالک کے۔ وہ کیسے ہیں کہ امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا، امام صاحب، من این احرم، میں کہاں سے احرام باندھوں، کہاں سے عمرے یا حج کی نیت کروں؟ امام مالک نے کہا، من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم وہاں سے احرام باندھو جہاں سے اللہ کے رسول نے احرام باندھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراد کیا ہے، میقات سے۔ کون سا میقات؟ میقات ذی الحلیفہ، مدینہ والوں کا میقات ذی الحلیفہ ہے۔ وہ آدمی آگے سے کہتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے کہ اگر میں پہلے ہی احرام باندھ لوں، پہلے ہی نیت کر لوں، پہلے عمرے میں داخل ہو جاؤں، یعنی کہ مسجد نبوی سے۔ مراد یہ ہے کہ مسجد نبوی افضل ہے کس سے، میقات سے۔ تو کیا خیال ہے کہ اگر میں مسجد نبوی سے احرام باندھ لوں؟ امام مالک نے کہا، لا تفعل، یہ کام نہ کرنا، فإنی اخاف علیک الفتنہ، یہ کام کرو گے تو مجھے خطرہ ہے کہ فتنے میں واقع ہو جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا، وَأَيُّ فِتْنَةٍ فِي ازْدِيَادِ الْخَيْرِ، اس میں فتنے والی کون سی بات ہے، میں خیر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ یعنی کہ لوگ احرام باندھتے ہیں کہاں سے، میقات سے، میں 4 کلومیٹر پہلے ہی باندھ لوں گا، 5 کلومیٹر پہلے ہی باندھ لوں گا، تو میں تو خیر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ امام مالک نے کہا، وَأَيُّ فِتْنَةٍ آدَمُ مِنْ أَن تَرَىٰ أَنَّكَ خُصِّصْتَ بِفَضْلٍ لَمْ يُخَصَّ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں نے وہ نیکی حاصل کر لی ہے، وہ فضیلت حاصل کر لی ہے جو اللہ کے رسول کو بھی نہیں ملی۔ یعنی کہ اللہ کے رسول نے
مسجد نبوی کی بجائے کہاں سے احرام باندھا؟ میقات سے. میں نے 4-5 کلومیٹر پہلے ہی باندھ لیا، مجھے زیادہ ثواب ملے گا. تو یہ سوچ ہی فتنہ ہے، یہ سوچ ہی خطرناک ہے کہ میں اللہ کے رسول سے آگے نکل گیا. تو آپ اندازہ کریں ہمارے پرانے امام دین کے معاملے میں کتنی احتیاط کرنے والے تھے، اور آج لوگ بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں اور نیکی سمتے ہیں. وہی بات جو امام مالک نے کہی ہے. عید میلاد النبی منانے والے ہمارے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمتے ہیں؟ وہ سمتے ہیں ہم محبت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے قریب ہو رہے ہیں، وہ سمتے ہیں ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں. حالانکہ بدعات کے ذریعے اللہ کو ناراض تو کیا جا سکتا ہے، راضی نہیں کر سکتے. آپ دین میں اضافہ کرنا، دین میں نئی چیزیں داخل کر دینا اور یہ سمجھنا کہ میں نیکی کر رہا ہوں. یہیں سے مجھے ایک اور امام کے الفاظ یاد آ گئے کہ ایک شخص مسجد میں آیا، فجر کی اذان ہو چکی ہے، 2 رکعتیں پڑھی. اچھا، فجر کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں؟ 2 ہی بس. سنتے ہیں، اگر گھر میں سنتے پڑھ کر آئے ہیں تو ٹھیک ہے، مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھ لے آپ، لیکن مزید نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ آدمی 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھر کے پھر نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایک تابعی نے، ایک بڑے امام نے اس کو ڈانٹا اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ آدمی آگے سے کیا کہتا ہے، سنیے گا ذرا دھیان سے. وہ کہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے عذاب دے گا ان نوافل کے پڑھنے پہ، یہ نماز پڑھنے پہ؟ اب وہ آدمی کیا سمجھتا ہے، میں تو نیکی کر رہا ہوں. تو وہ امام سب کہتے ہیں اللہ تمہیں نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں سنت کی خلاف ورزی پہ، اللہ کے رسول کا طریقہ ترک کر دینے پہ سزا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے اطاعت اللہ کے رسول کی، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے ہر معاملے میں.